قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں میں سے کہ جو متفق علیہ ہیں، یعنی علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ نے بھی نقل کی ہیں یہ حدیثیں اپنی سندوں سے، اور علماء اہل سنت والجماعت نے بھی نقل کی ہیں اپنی سندوں سے. ایک روایت یہ بھی ہے، علماء شیعہ میں سے جناب قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب الدعوات میں نقل فرمائی ہے. علماء اہل سنت میں سے طبرانی نے، اور علامہ جلال الدین السیوطی نے الجامع الصغیر میں. اس حدیث کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ نعم العطیۃ کلمۃ حق، لوگ ایک دوسرے کو ہدیے پیش کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بہترین عطیہ، بہترین ہدیہ جو آپ اپنے کسی برادر مسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں وہ کلمہ حق ہے. اللہ اکبر. کوئی ایسی بات جو حق ہو، سچ ہو اور مفید ہو، انسان کو فائدہ پہنچائے، اس کی دنیا روشن ہو، اس کی آخرت روشن ہو. کوئی ایسی بات اخلاص نیت کے ساتھ، محبت اور مودت کے ساتھ کسی دوسرے تک پہنچانا، اس کو ایک کہنا، یہ بہترین عطیہ اور بہترین ہدیہ ہے، اور بہت ثواب ہے اس میں. انسان یا تو گفتگو نہ کرے، بولے نہیں، سکوت اختیار کرے، صمت. یہ سکوت خود بڑی ریاضت ہے، صمت بڑی عبادت ہے. بعض مشہور اقوال جو حکماء سے منسوب ہیں ان میں سے ایک کتنا حسین یہ قول ہے کہ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 2 برس چاہیے اور سکوت سیکھنے کے لیے 60 برس چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 برس میں وہ بولنا سیکھتا ہے، لیکن انسان کن مواقع پر کس طرح اسے سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہ کر فتنوں کو دفع کرنا چاہیے، خاموش رہ کر خود کو گناہ سے بچانا چاہیے، یہ ہنر 60 برس میں آتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ ہنر آتا ہو، کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے اور کس حد تک خاموش رہنا ہے. یہ شعور جسے نصیب ہو جائے اسے بھی سجدہ شکر کرنا چاہیے. بہرحال یہاں ارشاد نبوی ہے کہ نعم العطیۃ کلمۃ حق، کلمہ حق بہترین عطیہ ہے. تسمعها، جسے تم سنو، پھر اسے یاد رکھو، ثم تحملها الى اخ مسلم، اپنے دوسرے مسلم بھائی تک اسے منتقل کرو، ثم فتعلمها ایاہ، اور پھر اس کلمہ حق کو اسے تعلیم دو. ظاہر ہے کہ اس میں آیت قرآنی، حدیث نبوی مقدم ہے اور وہی ہے. اصل قرآن مجید میں کئی مقامات پر لفظ العلم جو آیا ہے وہ العلم کے معنی کچھ اور نہیں ہے، جغرافیہ اور کیمیا اور فزیاء اور علم الارض اور علم الافلاک کچھ نہیں ہے. صرف اس سے مراد قال اللہ اور قال رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول عین علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول عین علم ہے.
یہ حاصل کرے انسان، سمجھے اور پھر اسے دوسرے کو سمجھائے، دوسرے کو تعلیم دے. یہ بڑی عبادت ہے. خود قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. آپ کسی کو مال دنیا دے کر مدد کریں اور پھر بعد میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ اسے اپنا احسان جتا کر، کسی بھی طریقے سے احسان جتا کر اسے اذیت پہنچائیں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی بات کہہ کر اس کی ہدایت کریں یا اسے خوش کریں، اس کو مسرت عطا کریں، دل کو سرور سے بھر دیں. دل کو خوش کرنا، ایک مومن مسلم کے دل کو خوش کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک کلمہ حق کتنی عظمت رکھتا ہے، اور ایک کلمہ حق جو ہے یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کو ہدیتاً پیش کر سکتا ہے. یہاں پر ضمناً یہ بات بھی عرض ہی کر دوں کہ خود وجود انسانی کے ساتھ یہ جو سخن ہے نا، نعمت سخن، دولت سخن، یہ قوت گویائی اور بامعنی بات کہنے کی صلاحیت اور دوسرے کی بات کے معانی کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ خود اس نعمت پر انسان پوری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اولاً سخن نعمت ہے، اور سخن حق اگر دوسرے کو انسان ہدیہ کرے تو اس ہدیے سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا. پروردگار ہم لوگوں کو یہ توفیق کرامت فرمائے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں بامعنی گفتگو کریں اور حق اساس اور حق مدار گفتگو کریں، مضمون کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے، اور نیت بھی ہماری ایسی ہو کہ جو حقیقی اور سچی اور خالص نیت ہو. تو ہمارے انہی پرخلوص کلمات سے یہ فضائے زندگی جنت نظیر بن سکتی ہے، بہشت آفری بن سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.